چند ایسے افراد میں جناب شیخ موبائل سے ہٹ جائیں بھائی جان، پیچھے ہو جائیں آپ سارے. عمر صاحب میڈم چھوٹا چھوٹا لکھا ہے. میں استقبال کریں. ویلکم سر، ویلکم. Very honorable Berti Sheikh Rashid Ahmed صاحب, Sheikh Rashid Shafiq صاحب, MS صاحبہ, فیکلٹی ممبرس, ہمارے میڈیا کے دوست, شیخ صاحب کے سامنے تو میرا نہیں خیال کوئی بندہ تقریر کر سکتا ہے, تو میں کیا تقریر کروں گا. میں تو اپنا فرض یہ نبھا رہا ہوں کہ شیخ صاحب کیونکہ یہاں تشریف لائے ہیں تو سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی وہ فون پہ ہوا تو یہ کوئی نہ کوئی مجھے ایسا ٹاسک دیتے ہیں جو مریضوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ کبھی انہوں نے مجھے کچھ اور نہیں کہا. یہ گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں, کیا ہو رہا ہے, وہ ڈائلسس کتنے ہیں, ادھر یہ پروجیکٹ کیا بن رہا ہے. آپ کو یہ بڑی حیرانی ہوگی کہ میں ابھی شیخ صاحب کے ساتھ جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے واپسی پہ کہا ہے کہ اس کو 400 کا کرنا. سو آئی کین. ڈاکٹر عمر صاحب, MS صاحبہ, راشد شفیق صاحب, ڈائلسس غریب آدمی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو 2 مہینے ٹائم نہیں ملتا اور اس میں اس کا سانس اکھڑ جاتا ہے. سو ہم نے یہ پوری کوشش کی. اس وقت 10 ہم نے ڈائلسس مشینیں جو ہیں DHQ میں بھی لگائی ہیں. ٹوٹل ہمارے پاس 70 ہیں اور ایک دن میں 24 گھنٹے میں 3 لوگوں کا ڈائلسس ہو سکتا ہے. سو یہ 200 ڈائلسس مشین ہم نے 20 کروڑ روپے سے یہ شروع کی ہیں. مشینیں آ گئی ہیں اور آج میں یہ اعلان, اتنا بڑا جو علاقہ خالی پڑا ہے اور اس سب کو یوٹیلائز کریں گے اور 30 کروڑ روپیہ میں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے بھی لا کے دوں وہ لا کے دوں گا. ہم نے ہاسپٹل, ہمارا دوسرے کے بھی ٹینڈر ہو گئے ہیں ماں بچہ کے. باتیں کرنی بڑی آسان ہے, تقریر کرنی بھی آسان ہے, لیکن کام کرنا بڑا مشکل ہے. اس ملک میں ایسا نظام ہے کہ فائل نہیں چلتی, فائل کے ساتھ خود چلنا پڑتا ہے. بطور فیڈرل منسٹر مجھے ماں بچہ ہاسپٹل کے لیے کئی دفعہ ہیلتھ سیکٹری کے پاس جانا پڑا. انہوں نے میرے ساتھ 2 دفعہ ایک لمبا کام کیا اینڈ ہیلتھ سیکٹری بہت زبردست اچھے انسان ہیں اور اس سے زیادہ میں ان کی تعریف نہیں کرتا. ہمارا زندگی کی سیاست کا ایک ہی مشن تھا, نمبر 1 ایجوکیشن. سو ہم نے 5 یونیورسٹیاں اس شہر میں دی ہیں اور لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جس لال حویلی میں رہتا ہوں یہ فاطمہ جناح یونیورسٹی بھی اسی کی تھی اور زور ہے. ڈاکٹر عمر صاحب شاید آپ کو بھی نہ پتا ہو کہ جو آپ کی میڈیکل یونیورسٹی ہے, میں 2 لاشیں لے کے آیا تھا, یہ میرا کالج تھا اور میرے خلاف اتنا بڑا ریئیکشن تھا کہ میں نے اپنے کالج کو میڈیکل کو دے دیا اور میری MA کی کلاسز ہوتی تھی اور مجھے دکھ ہے ان 2 خاندانوں کا کہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا میرے اس فیصلے کے خلاف. اب سب سے زیادہ فائدہ لوگ ہی اٹھا رہے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہم نے دی, ذرا فاصلہ تھا, جگہ نہیں تھی. اب ایک IT یونیورسٹی میرا آئیڈیا رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالی. وہ جگہ بھی میں نے بات شروع کی ہے کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ, بے شک کشمیر کے نام سے ہی بنائیں. ہم ایک یونیورسٹی اور بنانا چاہتے تھے لیکن وہاں 30 سالوں سے ناکارہ بسیں کھڑی ہیں, اتنی زبردست بلڈنگ ہے, لیکن کسی سے قبضہ چھڑوانا. NEC جو ہم نے بنایا آرٹس کالج یہ لیاقت باغ میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے. اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی
کہ میرے اندر کتنی خوشی آئی جب میں نے ٹی وی پہ سنا جس بچی نے CSS ٹاپ کیا. اس نے کہا میں رکشہ ڈرائیور کی بیٹی ہوں اور میرے گھر کے سامنے کالج تھا اور میرا باپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لاسٹلی جہاں ڈھوک کا لفظ تھا اس کو ہماری کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جس کو اسکول اور کالج ٹچ نہیں کرتا ہم. لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. میں ڈاکٹر عمر صاحب سے کہوں گا کہ اس کو تیز کریں. میں انشاءاللہ کے بعد کہ یہ تو طریقہ نہیں کہ پیسے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک کچھ کام ہی نہیں ہو رہا. سو تھینک یو ویری مچ. بڑا مشن ہے. ایک اچھا انسان ہی مسلمان ہو سکتا ہے, ایک اچھا انسان ہی اچھا کرسچن ہو سکتا ہے, ایک اچھا انسان ہی بالآخر انسانیت جیتے گی, انسانیت کو فتح ہوگی اور یہ 2 شکست کھائے گا. 2 نمبر کے لوگ شکست کھائیں گے, انسانیت کو پاکستان میں انشاءاللہ فتح ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اب یہ سیاسی حصہ فیصلہ مبین تھا اور غیر آئینی تھا اور یہ سپریم کورٹ میں انشاءاللہ تعالی ایک پیشی بھی نہیں ہے بھگت سکے گی. کل انہوں نے میرے گھر ریڈ کیا اسلام آباد میں. مظلوم ہے پولیس بھی. میں تو پولیس کا پہلے دن سے ان کی بھی تنخواہیں بڑھانے کا حامی ہوں جو مجھے پکڑنے کے لیے آئے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں انتشار اور عدم استحکام ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے گا, مسائل پیدا کرے گا. اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے از خود آج ایکسٹینشن نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے کافی ساری تلخی جو ہے یا افواہیں جو ہیں وہ دم توڑیں گی. اور مسئلہ بڑا معمولی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ ہو. اپنی اپنی رائے ہمارے ساتھیوں میں بہت سارے لوگ, میری خواہش ہے کہ یہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو. یہ ہوگا نہیں, ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. اور میں پہلے دن سے عمران خان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آر کرو یا پار کرو, کال دو. بے شک 10 آدمی ہی نکلیں لیکن لوگوں کے جذبات ہیں, ان کے اندر جوش اور ولولہ ہے. لوگوں کی زندگی جو ہے کیا ہوا, یہ 45-44 دن میں برطانیہ کی وزیر اعظم نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ وہ پیاز ٹماٹر, میں ان کی تقریر کا حصہ بتا رہا ہوں, اور پیٹرول گیس کی قیمت نہیں کنٹرول کر سکی. ہمارے عام آدمی کی آواز نہیں ہے, بڑے آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یہ جیلیں غریبوں کے لیے بنی ہیں, قانون غریبوں کے لیے بنے ہیں, اور سارا پاکستان نیب ترمیمی ایکٹ کے سپریم کورٹ کے کیس کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کے بعد اب اس ملک میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے کہ جو ملک کا خزانہ لوٹنے والوں کو روک سکے, ورنہ یہاں سارے قانون غریبوں کے لیے ہیں. انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے امید ہے کہ بہتری ہوگی اور پاکستان آگے بڑھے گا اور عوام میں شعور ہے اور شعور جیتے گا, سچائی جیتے گی. جو جی کا خام خواہ ملوث کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج کی یہ سادہ اور پروکار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. پاکستان زندہ باد. شوٹ ہو رہا ہے.